السلام علیکم دوستوں، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے۔ مسلمانوں میں مایوسی پھیلنے اور پھیلانے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں آپ نے قرب قیامت کی وہ احادیث واٹس ایپ پر اور دوسرے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہوئے دیکھی ہوں گی، جس میں بتایا گیا ہے کہ قرب قیامت لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ لیکن یہ احادیث کے بیان کرنے کے بعد وہ خوشخبریاں چھوڑ دی جاتی ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہیں، مشکلات اور مصائب سے نکلنے کے راستے بتائے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں بے قابو ہو جائیں گی، تمہارے نوجوان بدچلن ہو جائیں گے، اور تم جہاد یعنی دین کے قیام میں جدوجہد جانی و مالی قربانی کو چھوڑ بیٹھو گے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایسی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ آئے گا۔ لوگوں نے پوچھا، اس سے زیادہ سخت مرحلہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم نہ دو گے اور نہ برائی سے روکو گے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ بھی ہونے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ آنے والا ہے۔ لوگوں نے دریافت فرمایا، کیا اے اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا، برائی کو بھلائی سمجھنے لگو گے۔ لوگوں نے کہا، کیا یہ بھی ہونے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے لوگوں کو روکو گے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا امت پر ایسا مرحلہ بھی آئے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ میں اس آخری مرحلے میں امت کے داخل ہونے کے بعد انہیں ایسے ایسے فتنوں میں مبتلا کر دوں گا کہ ان کے عقل مند اور ہوش مند لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آئے گا کہ ان فتنوں سے کیسے بچیں، کیا کریں اور کہاں بھاگیں۔ مولانا محمد عزیز صاحب المظاہری کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث پڑھنی چاہیے جو فتنے کی وضاحت کرتی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جہاد یعنی دین کی سربلندی کے لیے محنت، جاں فشانی، مالی اور جانی قربانی نہ کریں، اللہ ایسے لوگوں پر عذاب مسلط کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کاروبار عینیہ کے ساتھ کرنے لگو گے، جب تم بیل کی دم تھام لو گے اور کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے اور دین کے قیام کی مہم میں محنت سے جی چرانے لگو گے اور مالی و جانی قربانی سے گریز کرنے لگو گے، تو اللہ تمہارے اوپر ذلت اور محکومی مسلط کر دے گا، جو تم سے کبھی نہ ٹلے گی جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف پھر سے پلٹ کر نہ آؤ گے۔ عینیہ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختصر طور پر جن کا حاصل یہ ہے کہ سودی کاروبار کو مختلف دوسرے خوبصورت ناموں سے کیا جائے۔ چونکہ اسلام سے نسبت ہے، اس لیے کھلم کھلا غلط کاروباری طریقوں اور سودی معاملات سے شرم آتی ہے، تو حسین لفظوں کے پردوں میں حلال کو حرام، حرام کو حلال کر ڈال کر شریعت سے کھیلا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اللہ علیم و خبیر بھی ان ناموں سے دھوکہ کھا جائے گا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خیر امت اور امت وسط کو برپا فرما کر شہادت حق اور اقامت دین کے فریضے کا جو بوجھ ان پر ڈالا گیا اور قرآن کریم کی امانت کا امین بنا کر قیامت تک کے لیے باب نبوت کو بند کر دیا گیا، تو اس فریضے کی اہمیت اور اس کی ادائیگی کے پرحکمت طریقے بھی سکھائے گئے ہیں، اور جس رخ اور جس سمت سے امت وسط میں بگاڑ پیدا ہونے کے اسباب ہو سکتے تھے، ان کی پہلے سے ہی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے، تاکہ اللہ کی یہ پارٹی
ان مورچوں پر زیادہ مستعد اور چوکس رہے۔ چنانچہ پہلی حدیث میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے اور پھر اس بگاڑ کی درجہ بدرجہ مرحلہ وار تصویر کھینچ کر رکھ دی گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا نقشہ سمیٹ کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ نشاندہی فرما رہے ہیں، ان مشکلات اور مصائب سے نکلنے کے راستے سمجھا رہے ہیں۔ حکمت کی ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ اگر امت پر ایسے دور میں مصائب آ جائیں تو توبہ اور نصیحت حاصل کرتے ہوئے کیسے ان مشکلات سے نکلا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ فساد شروع ہوا تھا عورتوں کے بگڑ جانے سے، ان کی گمراہی سے، اور آہستہ آہستہ فساد یہ بگڑتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ معروف منکر اور منکر معروف بن کر نہیں رہ گیا، بلکہ معروف کا حکم کرنے والے بھلائی کی بجائے برائی کا حکم کرنے لگے، اور برائی سے روکنے کی بجائے بھلائی سے باز رہنے کا حکم دینے لگے۔ نتیجہ سامنے ہے کہ اس سطح پر پہنچ کر یہ امت وسط، خیر امت، اللہ کی پکڑ کے زد میں آ رہی ہے۔ اور امت کے دانش مند اور عقل مند لوگ حیران ہیں کہ اس فتنے سے، اس وبا سے، ان مشکلات سے کیسے خود بچیں اور عام انسانیت کو بچانے کا حق کس طرح ادا کریں۔ پھر اس پرفتن دور کی جو پیشن گوئیاں لطیف انداز میں کی گئی ہیں، اس میں ان فتنوں سے بچنے کی تدبیر بھی بتلا دی گئی ہیں۔ ہم کو اپنے گھر، اپنے بیوی، بیٹی، بیٹوں کی اہمیت کو فوقیت دے کر قوا انفسکم و اہلیکم نارا، یعنی اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے، آگ سے بچانے والے کام کرنے ہوں گے، اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی خاندان اور لوگوں کو برائیوں سے بچانے اور انہیں ڈرانے کا کام کرنا ہوگا۔ پھر یہ گھر، پھر خاندان، پھر سماج کے اصلاح کے لیے اپنے قدم اٹھانے ہوں گے۔ امت مسلمہ کی ذلت و محکومی کا سبب اس کی نوعیت، اس سے نکلنے اور بچنے کی حکمت و تدبیر، سب کچھ اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے آپ پر رحم کھائیں اور اپنے اطراف بکھرے ہوئے انسانوں پر رحم فرمائیں، اور لوگوں کو ان احادیث کو بتاتے ہوئے ان مشکلات سے، ان برائیوں سے نکلنے کی راہیں بھی سمجھائی جائیں، توبہ اور نصیحت حاصل کی جائے، اور اپنے رب کریم سے دعائیں مانگیں۔ امید ہے کہ وہ ہمارے کمیوں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے اور ہم پر پھر سے وہی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ آپ کیا سوچتے ہیں دوستو؟ اپنا خیال رکھیے، اور مجھے یاسر صدیقی کو اجازت دیجیے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔